अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट साले नौरीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। अल्लाह पाक की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मंडे मॉर्निंग है। मंडे मॉर्निंग होता क्या है कि सैटरडे संडे हम बहुत सारे प्लान्स करते हैं। प्लान्स क्या करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, सैटरडे को यहाँ जाना है, संडे को यहाँ जाना है, मंडे से फिर अपनी रूटीन में आ जाना है। देन होता क्या है कि सैटरडे संडे प्लानिंग्स तो बहुत सारी होती है, बट हम करते कुछ भी नहीं है। अगेन वही सैटरडे संडे आ जाता है और फिर कहते हैं कि लास्ट वीक हमारा बिल्कुल भी बोर गुजरा, हम कहीं गए नहीं, हमने जो भी प्लानिंग्स किए वो सब कुछ तो फुलफिल किया ही नहीं। तो कैसे करना चाहिए ये हम आज के टॉपिक में आपको बताएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो वही है कि क्या करें, मतलब ये कि अपनी प्लान्स किस तरह से बनाएं, किस तरह से उसे फुलफिल करें। कहीं अगर जाने का सोचा तो कैसे जाएं, कहीं अगर नहीं जाने का सोचा है और ये सोचा है कि घर पे रहेंगे और इस तरह से गेट टुगेदर करेंगे, गेस्ट को बुलवाएंगे, या फिर पिकनिक पे जाना है तो कैसे जाना है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बातें करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट होंगे बड़े ही मज़ेदार किस्म के एक्टर्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप देखते रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी मिलने वाली है आज कि हम किस तरह से अपने प्लान्स करेंगे। क्योंकि एक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत ही बिजी लाइफ होती है उनकी, तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने प्लान्स किस तरह से करते हैं और फिर उन सारी चीज़ों को किस तरह से ग्रेजुअली लेकर चलते हैं कि उन्हें अगर कहीं घूमने जाना है, शूट पे जाना है, घर पे रहना है, आराम करना है, देन शॉपिंग पे जाना है, तो किस तरह से करते हैं। शॉपिंग से याद है कि हम भी जितने भी आम लोग हैं ये प्लान करते हैं कि सैटरडे को हाफ डे है तो हम शॉपिंग पे जाएंगे, या फिर संडे फुल डे ऑफ होगा हमारा तो फिर हम शॉपिंग पे जाएंगे। इसके साथ ही साथ करते क्या है कि मंडे है आज, तो मंडे मॉर्निंग है, सुबह सुबह जल्दी उठना है, ख़वातीन ने जल्दी उठना है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है और जो भाई होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है, उनको ऑफिस के लिए ड्रॉप करना होता है, छोड़ना होता है। उसके लिए क्या करना होता है कि जल्दी जल्दी सुबह ख़वातीन उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, नाश्ता बना तैयारी करती हैं कि उनको यहाँ भेज दें, बच्चों को स्कूल भेज दें, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा सुकून का टाइम मिले, उसके बाद फिर हम उठेंगे तो नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आज मशीन लगानी है, पूरे हफ्ते के कपड़े धोने हैं। और होता क्या है कि बस जब सोकर उठती है नाश्ता कर लेती है, नाश्ता बनाकर नाश्ता करने के बाद करती क्या है कि फिर वो सोचती है कि नहीं छोड़ो टीवी देख लेते हैं, आज कपड़े नहीं धोते हैं। तो इस तरह से होता ये है कि 2-3 दिन उनके लेट हो जाते हैं। अब जब किसी को कोई कपड़े चाहिए होते हैं वो कपड़े धुले हुए नहीं होते हैं। प्लान बनाते तो हैं हम बट करते नहीं हैं, ये वही वाली चीज़ हो गई। मंडे को अगर सोचना है कि मशीन लगानी तो लगानी है, ट्यूसडे को शॉपिंग पे जाना है तो जाना है। मतलब ये कि आहिस्तगी के साथ आप एक काम करें कि पूरे हफ्ते की रूटीन बना लें कि आज ये करना है, कल वो करना है, वेडनेसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है। अब होता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 के 7 काम अगर आपने नहीं भी किए, 3 से 4 भी कर लिए ना, तो समझे आप कामयाबी की तरफ हैं। क्योंकि अगर आपने रूटीन बनाई है अपनी और प्लान्स किए हैं और चीज़ पे नहीं अमल करना है तो इसका मतलब है यू आर यूजलेस। मतलब ये कि अगर आपने खुद अपनी प्लानिंग्स बनाई हैं उसी पे नहीं चलना है तो दूसरे अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे तो इंसान को बुरा लगता है। क्योंकि किसी की इंस्ट्रक्शन पे चलना बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात भी होती है, खैर करना चाहिए। क्योंकि हम जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, तो पता नहीं कि आज मेरी ज़बान पता है कि लड़खड़ा रही है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ मिलाद था ना, तो मैं बहुत देर से सोई और बहुत ही देर से जागी भी है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता जाने को, थकी हुई भी बहुत हूँ, जाहिर सी बात है। मिलाद में गेस्ट का आना जाना ये वो, फिर सब सारे लोगों ने स्टे भी किया हुआ होता है, हर किसी घर का यही मामूल होता है, हमारे घर में कुछ स्पेशल थोड़ी ना है। तो सारी चीज़ों पे मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लानिंग्स जो है हमारी टॉपिक है हमारा कि क्या करें, पूरे हफ्ते क्या करें, अपनी लाइफ को किस तरह से शेड्यूल में लेकर आएँ, मैनेजमेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्या करें, और क्या करें के हवाले से मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद होंगे, एक्टर्स होंगे, तो उनसे हम पूछेंगे कि आप अपनी प्लानिंग्स किस तरह से करती हैं, किस तरह से कहाँ आना जाना होता है। तो इंसान की नींद भी पूरी नहीं होती। नींद पूरी करने के लिए आप क्या करती हैं कि जल्दी सोना है, जल्दी जागना है, फिर अपने सारे कामों को लेकर ग्रेजुअली चलना है। इसके साथ ही साथ मॉर्निंग टाइम है, योगा एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आज भी हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी सायरा गफ़ार मौजूद हैं, वो आज हमें बताएंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो हमें हमेशा बताती रहती हैं कि अपने लोअर टमी के लिए जो मोटे मोटे से बाजू होते हैं वो मेरे भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे हैं, तो मैं भी उनसे सीख रही हूँ आजकल और घर पर प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग भी जब देखा करें
ویڈیوز بنا لیا کریں, اور پھر یوٹیوب پہ ہمارا شو ہوتا ہے وہ دیکھا کریں, اس کو فالو کیا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے سنشائن مارننگ کا, آپ لائک کریں, ٹیکسٹ کریں, فیڈ بیک کریں. اسکرین پہ نمبر موجود ہے 021358907271 پہ کال کریں. اور جو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ایکٹرز ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, فٹنس ایکسپرٹ ہے سائرہ غفار, ان سے باتیں کریں, پوچھیں کہ آپ نے خود کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے, مطلب ڈائٹ پلان کرتی ہیں یا پھر یوگا ایکسرسائز کیا ضروری ہے. تو آئیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, وہ بھی ہمیں کچھ ایکسرسائزز کر کے دکھائیں گی. دین ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر وہ ہم سے باتیں کریں گی اور بتائیں گی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ غفار, اور جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ اسٹارٹنگ کا, جو ہمارا فرسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فٹنس. کیونکہ فٹنس اس لیے فرسٹ ہوتا ہے کیونکہ فٹنس ہی ہمارے لیے فرسٹ ہے. اگر ہماری ہیلتھ نہیں ہوگی تو ہمارے لیے سب کچھ بیکار ہے. تو آج ورکنگ ڈے ہے, اور اس ورکنگ ڈے میں ہمیں اپنا سب سے امپورٹنٹ ورک ضرور کرنا چاہیے جو کہ فٹنس کا ہے. تو آج میں آپ کو کچھ خاص ایکسرسائزز بتاؤں گی. لاسٹ ٹائم میں نے لوور باڈی کی ایکسرسائز بتائی تھی, آج میں آپ کو اپر باڈی کی ایکسرسائز بتاؤں گی. اور میں ڈائٹ کا بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, کم آئلی فوڈ, جنک فوڈ, کولڈ ڈرنکس, اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کی ہیلتھ نہیں ہے تو آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو, نہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتے ہو. تو اپنی آپ کی جو روٹین ہے اس میں ویجیٹیبل, سبزیوں اور فروٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. اپنی زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. تو آج میں آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتا رہی ہوں اپر باڈی کے لیے. سو اپر باڈی کے لیے ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہی ہوں اسٹریچنگ, جو کہ میرے ہر ایکسرسائز کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, اسٹریچنگ. سو ہاؤ وی ڈو اسٹریچ. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا, اگر جن ناظرین نے نہیں دیکھا وہ مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں, یا پھر میری ویڈیو یا یوٹیوب ڈیلی موشن یا میرا پیج سائرہ غفار لائک کر سکتے ہیں. سو سب سے پہلے آرم اسٹریچ, لیگز اوپن, ڈاؤن, arm full straight, then move your head, face and arms. ہمارے جو پاؤں ہیں, لیگس ہیں, وہ بینڈ نہیں ہوں گے. باقی ہماری کمر, آرمز, فیس, نیک, سب کچھ ہم ٹرن کریں گے 4-5 سیکنڈ ہولڈ. اس طرح میں نے ابھی ایک ریپ کیا, اس طرح آپ کو 10 کے 20 کرنے ہیں. ہر جگہ 5-5 سیکنڈ ہولڈ کرنے ہیں. جب ہم لیفٹ رائٹ کرتے ہیں تب ہمارا ایک ریپ بنتا ہے. اس طرح ہمیں 9 اور کرنے ہیں, ہمیں نہیں بلکہ آپ کو, کیونکہ میں جسٹ آپ کو انسٹرکٹ کر رہی ہوں, گائڈ کر رہی ہوں کہ ہاؤ وی ڈو ایکسرسائزز. دین سائڈ اسٹریچ, سائڈ بینڈ, 5 سیکنڈ ہولڈ. دین ادر سائڈ, سیم 20 کے آپ کو 10 کے آپ کو 2 سیٹس کرنے ہیں, 5 سیکنڈ ہولڈ. دین ہیمسٹرنگ اسٹریچ. ہیمسٹرنگ کس کے لیے ہوتی ہے, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی. ہیمسٹرنگ ہماری لیگس کے جو پارٹس ہوتے ہیں, ہم دیکھنے میں تو ایک لگتے ہیں, ہمارے آرمس بھی ایک ہے, ہماری لیگ بھی ایک ہے, لیکن لیگ کے بھی الگ الگ مسلس ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں. اس طرح ہماری لیگ کے اوپر کا جو پارٹ ہے وہ اسکواٹس کہلاتا ہے, اور نیچے کا ہیمسٹرنگ کہلاتا ہے. تو یہ ہے ہیمسٹرنگ اسٹریچ. سیم 5 سیکنڈ ہولڈ. اپنی ہیلز پہ پریشر دینا ہے, کمر نیچے, ٹمی اندر. آپ جب بھی کوئی ورک آؤٹ کرتی ہیں, جب بھی, تو کوشش کیجیے اپنی جو آپ کی جو ٹمی ہے اس کو اندر کی طرف پش کر کے رکھیں. اور جو بہت زیادہ ہیوی جو خواتین ہوتی ہیں جن کا ویٹ بہت اوور ہوتا ہے ٹمی سے بھی, تو ان کو چاہیے کہ وہ پیٹ پہ بیلٹ باندھ کر ایکسرسائز کیجیے. یہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں. اور دوسری یہ بات ہے کہ لیڈیز کو شیپر بھی ویئر کرنی چاہیے, باڈی شیپر جو ہوتی ہے. اس سے یہ کہ لیڈیز کی باڈی ویسے اتنی نازک ہوتی ہے, وہ ذرا سا بیٹھتی ہیں, کچھ کرتی ہیں, ان کی باڈی فلیبی ہو جاتی ہے, واٹ ایور ڈفرینٹ ٹائپس کے اس کو پرابلمس ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ شیپر, جس طرح شیپ یعنی کنٹرولر جس کو کہتے ہیں باڈی کنٹرولر, وہ پہننا چاہیے. دین اب میں آپ کو ایکسرسائز بتا رہی ہوں. یہ میرے پاس ہیں 1 kg کے ڈمپلس. یہ ہر جگہ نارمل اویلیبل ملتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اویلیبل ہے 1 kg کے ڈمپلس. سب سے پہلے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو وداؤٹ ڈمپلس بتائے تھے, یاد ہے آپ کو, بائسیپ. آج میں آپ کو ڈمپلس کے ساتھ بتا رہی ہوں. یہ ہے 1 kg کے. فل آرمس اپنے اسٹریٹ رکھنے. دین لیگس چاہے آپ نارمل جیسے رکھتے ہیں اپنی لیگس, تھوڑا سا اسپیس دیں گی 1 سے 1.5 انچ کا اپنے آرمس میں. بالکل یوں مت کیجیے گا. چیسٹ اپ, شولڈر اپ. سیم 10 کے 2 سیٹس.
جیسے جیسے آپ یوز ٹو ہو جائیں گے ایکسرسائزز کے, پھر اس کے ریپس بڑھاتے جاتے ہیں, جیسے 20 کے 4, 50 کے 4, 100 کے 4, جتنا آپ میں اسٹیمنا آئے. لیکن فرسٹ میں بیسک سے ہمیشہ میں شروع کروں گی, کیونکہ میں ہر کسی کو ایکسپرٹ یا اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتی. اوکے, تو 10 کے 2 سیٹس. یہ کس کے لیے, یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اس طرح میں نے کہا کہ دکھنے میں ہمارا پارٹ ایک دکھتا ہے, ہماری بیلی, لیگ, آرمز, اس طرح یہ ہمارے بائسیپ. بائسیپ کا مطلب یہ ہمارے اپر, جو یہ ہمارا اپر آرم ہے نا, اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو لوز کرتا ہے, اس کا ویٹ جو یہاں پر جو فیٹ ہوتے ہیں اس کو ٹرم کرتا ہے. سو اس کالڈ بائسیپ ایکسرسائز. بائسیپ ایکسرسائز آپ یہ جب کریں گی نا تو آپ خود بھی فیل کریں گے, یا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کسی کو اپنے برابر میں, کسی سسٹر ماما کو کھڑا کر ان کو کہنا کہ میرے یہاں پر ایک ہاتھ رکھیں ہلکا سا, ان کو خود محسوس ہوگا کہ ہاں اس مسلس پہ پل ہو رہا ہے. دین میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹرائسیپ ایکسرسائز. ضروری کہ میں نے بائسیپ بتائی تو اکثر لیڈیز کی یہ چیز لٹک جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرائسیپ. سو میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹرائسیپ ایکسرسائز. موو, اپنے آرمس کو اس طرح سے بینڈ کر کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ہمیں دبا کے رکھنا ہے اپنی باڈی کے ساتھ, اس میں ہمیں اوپن رکھنا تھا. یاد کر لیجیے میری باتوں, اگر یاد نہیں رہتا یقین وہ ریکارڈ کر لیجیے. تو اس طرح ہمیں اپنے آرمس کو فکس کر کے رکھنا ہے باڈی کے ساتھ. دین تھوڑی سی باڈی اپنی ڈاؤن کرنی ہے, دین پیچھے کی طرف پش کرنا ہے. اس کو بائسیپ, یا اس کو کہتے ہیں بیک ککس. بیک ککس بھی کہتے ہیں اس کو. دین فل آرم اپ کرنا ہے, فل آرم. اسٹارٹنگ میں تو آپ سے نہیں ہوگا, لیکن آپ پھر بھی کیجیے گا. جیسے سپوز آپ ابھی فریش ہیں, اسٹارٹنگ, آپ اس طرح سے کیجیے گا, ٹھیک ہے. ویسے اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ فل بیک تک جائے گا. جب آپ کا اسٹیمنا آپ کی روٹین بن جائے گی تو آپ اسی طرح سے کریں گے. اس کو ٹرائسیپ ایکسرسائز. آج میں نے آپ کو بائسیپ بتائی, ٹرائسیپ بتائی. اب میں آپ کو تھوڑی ہلکی سی بتاتی ہوں ایکسرسائز سائڈ بینڈ کی. سائڈ بینڈ جس کو ہم کہتے ہیں سائڈ کرو, جو اکثر لیڈیز کا نہیں ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں یار ایکٹریس کا یہ کرو کیسا آتا ہے, ایڈیٹنگ ہے, یہ کیا ہے, واٹ ایور. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سائڈ بینڈ کیسے آتا ہے. جو یہاں پر ایک کروی ٹائپ کی شیپ نہیں ہوتی, جو آپ اکثر دیکھتے ہیں فٹنس کی فوٹوز میں, ایکٹریس میں, یا پتہ نہیں حقیقت میں بھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے. سو یہ سائڈ بینڈ ہمیں نیچے سے اتنی اپنی لیگس اوپن کرنی ہے. یہ کتنے انچز ہوں گے, 1 سے 2 ہاتھ ہوں گے, اتنا ہمیں اسپیس دینا ہے. یہ جو میرے ڈمپلس ہیں وہ 1 kg کے ہیں. اس کو یہاں سائڈ پہ رکھنے اور سائڈ پہ بینڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہمارے نہ نیز بینڈ ہوں گے, نہ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ بینڈ ہوں گے, نہ ہمارے جو شولڈر ہیں وہ یوں ہوں گے. جسٹ سمپل بینڈ کرنا ہے. جب یہ آپ کریں گے تو اسٹارٹنگ میں آپ کو یہاں کرامپس پڑ جائیں گے, کیونکہ آپ کی باڈی یوز ٹو نہیں ہے. لیکن پھر سلولی آپ اس کے ریپس بڑھا دیں گی. سیم 10 کے 2 سیٹس. اوکے ناظرین, اور میں نے آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتائی ہیں اپر باڈی کی فار بائسیپ, ٹرائسیپ اینڈ سائڈ بینڈ کے لیے. اب میں آپ کو لاسٹ ایکسرسائز بتا دیتی ہوں شولڈر کی. شولڈر جو کہ آرمس کے ساتھ اگر میں شولڈر کی نہ بتاؤں تو یہ غلط کہلاتا ہے. سو فل اپر باڈی کی میں بتا رہی ہوں, شولڈر کی بتا رہی ہوں. شولڈر کے لیے سب سے پہلے ہم کریں گے کہ جو شولڈر کا جو یہ پارٹ ہوتا ہے یہ اکثر لیڈیز کا بہت زیادہ ہوتا ہے, چاہے بیٹھنے سے یا اس طرح کے فوڈس وغیرہ کھانے سے, جنک فوڈ, جس سے ہماری باڈی ہیوی ہو جاتی ہے. سو اس طرح ہم اپنے جو آرمس ہیں وہ فل اسٹریٹ رکھیں گے ڈمپلس کے ساتھ, اور فل اپ. نو باڈی موو, جسٹ وہی بات ہے, پیٹ اندر, شولڈر اپ رکھنے, چاہے آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اوکے, اس کو کہتے ہیں شولڈر ریس, فرنٹ ریس. سو ناظرین, آج میں نے آپ کو کچھ ایکسرسائز بتائی شولڈر اور سائڈ بینڈ, کمر کے کرو کے لیے اور آرمس کے لیے. تو اس کو اپنی روٹین میں رکھیے گا, اور جب آپ رکھیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا, کیونکہ میں بھی ایک پروفیشنل فٹنس ٹرینر ہوں. سو اپنی ہیلتھ کا اور اپنی جو باڈی کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ کی باڈی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ اپنے لیے نہ اپنی لائف کے لیے. سو میرا ماننا یہی ہے کہ پلیز آپ جیسے ہو سکتا ہے جلد سے جلد اپنی ایکسرسائزز کو اپنی روٹین بنائیے. اور میں ناظرین میں آتی رہوں گی, ہفتے میں 1 یا 2 دن میں آپ کے پاس ایکسرسائز کے لیے ریکمینڈ کروں گی, آپ کو گائڈ کروں گی. سو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام سنشائن مارننگ کے ساتھ. اللہ حافظ.